یہ اصل میں خدا کے اس کام کے ساتھیوں کی، اس کے ورکرز کی ایک تلاش کا نام ہے جس کو ہم فرینڈز آف المورد کہتے ہیں۔ شاید ایک بڑی قدر ہے وہ یہ کہ میں ہوں اور میں جواب دہ ہوں، مجھے بہتر ہونا ہے اور معاشرہ میرے جیسے بہت سارے مجھ سے بنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون، ہر اعتبار سے قانون کا احترام کیا جائے، قانون کے مطابق ہم چلیں، قانون کے مطابق اٹھیں، قانون کے مطابق بیٹھیں۔ اوپن مائک سیشنز شروع کیے اور 4-5 سال سے اب چل رہے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ سیشنز جو ہیں یہ ہم اسی طرح دنیا بھر میں لے جائیں، مختلف شہروں میں، ملکوں میں، پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں یہ پہنچ جائیں۔ فرینڈز آف المورد تبلیغ کا گروپ نہیں ہے۔ کسی معاشرے میں جو نارمز ہوتے ہیں یا ویلیوز ہوتی ہیں وہی اس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، میرے اور آپ کے حدود متعین کر رہی ہوتی ہیں۔ تمہیں ہی بہتر ہونا ہے، یعنی اگر 500 لوگ ایک سگنل توڑ کر جا رہے ہیں، کراس کر جا رہے ہیں، نہیں رک رہے اور تم اکیلے رکے ہوئے ہو، تو یہی ہے تمہاری وہ قدر جس پر تمہیں کھڑے ہونا۔ پورے معاشرے میں ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، بچے سے لے کر بڑے تک جو شعور بیدار کرنا ہے وہ یہ کہ دلیل کی بنیاد پہ بات کو سننا ہے۔ میں نے یہاں سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں، اب ہم اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں، اور کیا پہنچانا ہے؟ نہ کوئی غامدی صاحب پہنچانے ہیں، نہ کوئی ساجد حمید صاحب پہنچانے ہیں، نہ کوئی جواد صاحب کی بات پہنچانی ہے، کچھ بھی نہیں پہنچانا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بیلی بیٹھک کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ حسب سابق موجود ہیں جناب جواد احمد غامدی صاحب، اور ہماری اسپیشل ریکویسٹ پر آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ساجد حمید صاحب نے، جو المورد کے چیئرمین ہیں۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب زید بن ریاض صاحب، جناب قاسم شاہد صاحب اور جناب شاہزمان شاہد صاحب۔ جی السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ عنایت۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر فرینڈز آف المورد کی کیمپین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فرینڈز آف المورد کیا ہے، اس کا بنیادی مختصر تعارف کیا ہوگا؟ دیکھیے، المورد کو اپنی آواز کے لیے، اپنی دعوت کے لیے، جو اصل میں دین کی دعوت ہے اور اثر نو تحقیقی دین، خالص دین، قرآن و سنت کی بنیاد پر جو دین ہے اس کی ایک دعوت کا نام ہے۔ تو ہم المورد کے اس دعوت کے لیے، خدا کے اس دین کی خدمت کے لیے چاہتے ہیں کہ ہر واک آف لائف سے کچھ ساتھی ملیں جو اپنی کسی بھی پہلو سے اس خدمت میں حصہ لینا چاہتے ہوں، جو اس کار خیر میں، خدا کے اس دین کی نصرت کے کام میں مدد کرنا چاہتے ہوں۔ وہ اپنا وقت دے کر، وہ اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے، وہ ہمارا ساتھ دے کے، ایون یہ کہ ہمیں مشورہ دے کر، تنقید کر کے وہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں خدا کے اس کام کے ساتھیوں کی، اس کے ورکرز کی ایک تلاش کا نام ہے جس کو ہم فرینڈز آف المورد کہتے ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ فرینڈز آف المورد کے حوالے سے کچھ ایکٹیویٹیز کا بھی ذکر کیا گیا، تو سب سے پہلے ایک سوال جو کافی لوگوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ فرینڈز آف المورد تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرینڈز آف المورد کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اصل میں خود اپنے کام کو کرنے کا اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبے کے ساتھ ایک محرک بنے ہیں۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو وہ کام لے کر چلنا ہے۔ جو لوگ وہاں موجود ہیں جب وہ بھی جڑ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی کام لے کر چلنا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی تحریک اس طرح سے نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمیں کچھ کاموں کو لے کر آپ کے سامنے رکھنا ہے، بلکہ خواہش یہ ہے کہ نوجوان اکٹھے ہوں، وہ اپنے مسائل کو بھی ڈسکس کریں، اوروں کے مسائل کو بھی ڈسکس کریں، وہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو باہمی مدد کیسے فراہم کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کو تعاون کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کے سوچنے سمجھنے میں کیسے تعاون کیا جا سکتا ہے، علم حاصل کرنے میں کیسے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو اصل میں آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی دیری ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، اور اس کا اگر کوئی ثمر ہمارے سامنے آئے گا تو وہ بھی آپ ہی لوگوں کی وجہ سے۔ جی کچھ حد تک تو ساجد صاحب نے اس کا تعارف کروا دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تعارف ایک جو ایکیڈیمک ڈیفینیشن ہے اس طرح کا تھا۔ میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا کھول دیا جائے، اور اگر آپ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی بتا دیں کہ المورد، فرینڈز آف المورد کا یہ جو کیمپین ہے یہ پہلے کب سٹارٹ ہوئی اور درمیان میں کیوں انقطاع ہوا، اور اب جب دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو ایک ذرا ہولسٹک پکچر سامنے آ جائے سارے معاملے کی۔ آپ باری باری اگر عرض کریں۔ دیکھیں، فرینڈز آف المورد تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے نام دیا ایک تحریک کو۔ اس کی وجہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اس کی کوششیں اس سے پہلے بھی کی جاتی رہیں کہ وہ لوگ جو ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس فکر سے اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس پیغام کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو لے کر نکلیں اور دنیا بھر تک پھیلانے میں اپنی صحیح کریں، وہ شریک ہو جائیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ شریک ہی رہے ہیں، لیکن اس کو ایک فارمل شکل اس سے پہلے بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی جو
اس وقت پاکستان کے حالات کی وجہ سے اور بہت تھریٹس کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل ہو گئے تو روک دینا پڑا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ انسان کی زندگی زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ان سے کوئی اس طرح کا کام لیا جائے۔ اب جب کچھ موافق حالات دوبارہ بنے ہیں تو یہ خیال ہے کہ اس کو دوبارہ ہم لے کر اٹھیں۔ اس میں جو ساجد صاحب نے ابھی فرمایا تھا، اصل میں دیکھیں بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کسی بات کو ٹھیک سمجھے ہیں تو اب آپ کو اس کو لے کر چلنا ہے جہاں تک جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی وہ صحیح بات اپنے گھر تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات محلے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات شہروں تک پہنچانے میں۔ تو یہ ہر آدمی اپنی بساط کے لحاظ سے کام کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی ہے اصل میں فرینڈز آف المورد۔ اس میں فرینڈز آف المورد کے نام کی وجہ بھی یہ تھی، ہمارے ہاں عام طور سے اس طرح کی تحریکیں یا سیاست کا شکار ہو جاتی ہیں یا کوئی ہائرارکل مینجمنٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، عہدوں کی بندر بانٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور خاص طور سے ہم نے یہ دیکھا کہ نوجوانوں میں جیسے ہماری بہت سی طلبہ تنظیمیں بھی بنی اور اس طرح کی چیزیں بھی بنی، تو اس کے اندر یہ پہلو زیادہ اوپر آ گیا بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف جانے کا کوئی پہلو نکلے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فرینڈز کا مطلب ہے کہ اس میں سب برابری کی سطح پہ شریک ہیں، ہر آدمی برابری کی سطح پر شریک ہو، اور وہ بالکل ایک دوستانہ ماحول کے اندر ایک بھائی چارے کے ساتھ کاموں کو لے کر چلے، اس کا مشورہ بھی اس میں شامل ہو، وہ آگے بڑھ کر اس میں کام بھی کرے، اور کوئی ہائرارکی اس طرح کی وجود میں نہ لائی جائے جس میں کوئی عہدے ہوں، ان کے الیکشن ہوں، ان کو باقاعدہ پھر وہاں پر ایک سیاست ہو رہی ہو، پھر ان عہدوں کی بندر بانٹ شروع ہو جائے۔ تو اس سے اس کو پاک کیا جائے، اور ایک فرینڈز کی شکل جیسے ہم سب دوست ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، بہت سارے موضوعات پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مل کر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی ایک آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کی۔ ساجد صاحب، اس تحریک کی جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے آئیے علمی اور اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے غامدی صاحب کا ساتھ دیجیے۔ میں چاہوں گا کہ ایک مختصر سا تعارف ان اقدار کا بھی اگر آپ ہمیں کروا دیں کہ وہ کیا اقدار ہیں جن کے لیے فرینڈز آف المورد کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ویلیوز کی اہمیت کیوں ہے، اس کے بعد پھر ہم باقی تفصیل کرتے ہیں۔ ویلیوز کسی معاشرے میں جو نارمز ہوتے ہیں یا ویلیوز ہوتی ہیں وہی اس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں، میرے اور آپ کے حدود متعین کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے لیے، آپ کے لیے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو کسی کو پسند آئے گا، کسی کو نہیں پسند آئے گا، یا اس سے فتنہ پیدا ہوگا یا فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اخلاقی ویلیوز ہوں یا اسلام کی ویلیوز ہوں، وہ ساری کی ساری اصل میں سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ ہوا ہے ظلم کہ یہاں ویلیوز بالکل ختم ہو گئیں۔ ہم اصل میں ایک انٹرم پیریڈ سے گزر رہے ہیں، ویسٹرنائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اپنی جو اورینٹل ہمارا روایات تھی اورینٹل، ان کو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ ویلیوز ان کو زندہ کیا جائے جن کے بغیر ہم ایک مسلم معاشرے میں ایک اچھے معاشرے کو تشکیل نہیں دے سکتے۔ تو ان ویلیوز کو المورد جو ہے وہ اہمیت دینا چاہتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز جو ہمیں شعور کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ پورے معاشرے میں ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، بچے سے لے کر بڑے تک جو شعور بیدار کرنا ہے وہ یہ کہ دلیل کی بنیاد پر بات کو سننا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں طالب علمانہ رویہ۔ جو دوسری ویلیو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تنقید کا مزاج ہے، تنقید کا شعور ہے، تنقید کا کہہ لیجئے کہ رواج ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شائستگی کے ساتھ تنقید کرنی ہے، بات کرنی ہے، معاملہ کرنا ہے تو شائستگی کے ساتھ ہو۔ تہذیبی دائرہ ہے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ حیا کا جو ہمارا تصور ہے اسلام کا، اسلام کی جو سب سے منع کی جانے والی چیزیں ہیں وہ تین ہیں، ایک فحشاء ہے، ایک منکر ہے، اور ایک بغاوت ہے، معاشرے میں فتنہ فساد پیدا کر۔ سیاست کے میدان میں ہم نے بادشاہوں کو دیکھا، پتہ نہیں کس کس قسم کی حکومتیں دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شورائیت کے نظام پر قائم کیا ہے، مشورے کے اصول پر، جس کو آج کل ہم جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر سیاسی میدان میں ہر جگہ پر اس چیز کو اپنایا جائے، پارٹی کے اندر، پارٹی سے باہر، حکومت میں، یہ سب جگہوں پر یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری طرز طریقہ جو ہے اقتدار میں آنے کا، اقتدار سے نکالنے کا، کسی پارٹی کے لیڈر کو چننے کا، اس کو نکالنے کا، یعنی جن لوگوں سے متعلق معاملہ ہے وہ ڈیسائیڈ کریں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون، ہر اعتبار سے قانون کا احترام کیا جائے، قانون کے مطابق ہم چلیں، قانون کے مطابق اٹھیں، قانون کے مطابق بیٹھیں۔ قوموں کے لیے ایک ہم ویلیو
روشناس کرانا چاہتے ہیں. ساری دنیا اس کو مانتی ہے, تسلیم کرتی ہے. وہ حق خود ارادیت ہے کہ کوئی قوم خواہ وہ زبان کی بنیاد پہ بنی ہو, کسی بھی ایتھنک پہلو سے بنی ہو, وہ اپنے آپ کو الگ قوم سمجھتی ہے باقی قوموں سے. ان کے لیے ہم یہ اپنے ذہنوں میں گنجائش رکھیں کہ وہ اپنا ملک, اپنی قوم, اپنے تہذیب کے ساتھ جینا چاہیں تو ہم ان کو جینے کا حق دیں. جتنے بھی ذاتی معاملات ہیں, پرسنل چیزیں ہیں, اس میں حکومت کوئی اختیار نہیں رکھتی. وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم اپنے گھر کے دروازے پہ اس رنگ کی کنڈی لگاؤ, نہیں کہہ سکتی, چاہے اس میں میرا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. خواہ اس میں میرا فائدہ ہی ہو. وہ تب حکومت آتی ہے جب میں جرم کرتا ہوں. حکومت کا دائرہ میرے جرم کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. قانون کا دائرہ جو ہے, میں قانون توڑوں تب آ سکتی ہے, میں کوئی کسی کو نقصان پہنچاؤں تب آ سکتی ہے, میں روزہ نہ رکھوں حکومت مجھے نہیں روزہ رکھوا سکتی. تو پرسنل معاملات, اسی طرح میں نے شادی کہاں کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے, کس مذہب کے مطابق کرنی ہے, کس مسلک کے مطابق کرنی ہے, وہ حکومت اس میں رکاوٹ ڈال سکتی. تو جب ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ دراصل خدا کے ساتھ ایک عہد میں بن جاتا ہے. تو میں ایک سیکولر آدمی کے طور پر جھوٹ بولوں تو یہ چھوٹا جرم ہے. اب میں خدا کے ایمان لانے کے بعد جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ جرم میں شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے بارے میں یہ شعور رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک معاہدے میں شامل ہیں, تو اس لیے ہمیں جرائم کم کرنے ہیں. اور اگر جرائم کروں گا تو پھر مجھے وہ سزا ملنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. دنیا والی سزا ہلکی سزا ہے, اور جو خدا کی سزا ہے وہ شدید ہے, اور وہ آخرت کے پہلو سے رکھی گئی ہے کہ اگر میں اس کو توبہ کے طور پر قبول کرتا ہوں تو آگے معافی کا امکان ہے اس جرم کا. اور دوسری بات یہ کہ یہ خدا کی سزا ہے, خدا کی طرف سے نافذ ہو رہی ہے. میں فرد کے طور پر جرم کروں تو حدود و تعزیرات ہیں یا سزاؤں کا نظام ہے. اور جب قومیں سرکشی کرتی ہیں, قومیں جرائم کرتی ہیں, تو ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے. تو جب کوئی قوم اٹھ کر کسی گروپ پر, اپنے قوم کے اندر کسی گروپ پر ظلم زیادتی کرے, یا ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کر دیتا ہے ناانصافی کے ساتھ, تو مسلمانوں پر خاموش رہنا درست نہیں ہے. ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جہاد کا علم اٹھائیں اور ظلم کا راستہ روکیں. جہاد صرف اور صرف اسٹیٹ کرتی ہے اسلام کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بات ہے کہ جو امام ہے اس کی بس پشت پناہی میں جہاد, یعنی حکومت آرڈر دے گی تو پھر جہاد ہوتا ہے. میں اسی سلسلے میں جواد صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ آخری اقدار جو ساجد صاحب نے بیان کی ہیں چونکہ ریاست سے متعلقہ ہے, تو آغاز میں آپ نے بھی بیان کیا کہ اس تحریک کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. تو ان سارے ریاستی معاملات میں یہ تحریک اگر ایک بڑے لیول پہ پہنچ جاتی ہے جب, تو پھر ان سیاسی معاملات میں وہ کیسے انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ یعنی یہ تو پراپر سیاسی معاملہ ہے, جہاد کا سیاسی معاملہ ہے, جرم و سزا کا سیاسی معاملہ ہے, معاشی اقدار پیدا کرنے کا سیاسی معاملہ ہے. اچھا دیکھیں, اس تحریک کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ انسان ہے. اقدار, تہذیب, یہ چیزیں یہ انسان سے متعلق ہوتی ہیں, نہ یہ کوئی سیاست سے متعلق ہوتی ہیں, نہ قانون سے متعلق ہوتی ہیں, انسان سے متعلق ہوتی ہیں. یہ دائرے ہم نے بنایا ہے باتوں, یعنی بات سمجھانے کے لیے, اور یہ انسان سے متعلق ہے, فرد سے متعلق ہے, نہ کہ فرد سے متعلق ہے. تو یہ انسان سے متعلق تحریک ہے. انسان بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ اقدار آپ کو نافذ کرنی ہے, آپ کو جرم و سزا کے اندر کوئی بہتری کرنی ہے, قانون بہتر کرنا ہے, تو آپ نے اٹھا کر کچھ چیزوں کو نافذ کرانے کی تحریک چلا دینی ہے, اٹھا دینا ہے, لوگوں کو سڑکوں پر لے آنا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ اقدار ہیں جن کو شاید ہم بھول گئے, یا ہم اس طرح سے ان پر کبھی زور نہیں دیا گیا, عمل میں نہیں, یاد نہیں کرائی گئی, عمل میں نہیں آئی, پریکٹیکل اس طرح سے نہیں ہوا. تو انسان کو یاد دلایا جائے کہ یہ تمہاری میراث ہے, یہ تمہیں یاد ہونی چاہیے, اس کو لے کر کھڑے ہونا ہے. تو اب انسان جیسے ہی بہتر ہونا شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ اب پارلیمنٹ میں بھی ہے, وہ قانون میں بھی ہے, وہ وکیل بھی ہے, وہ جج بھی ہے. تو یہ یہاں سے اصل میں نیچے سے گراؤنڈ سے کرنے کا کام ہے جس کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ اقدار ہیں جن کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں, جن پر بات کرنا چاہتے ہیں, تو اصل میں اس پوری تحریک کا مقصد انسان سے کمیونیکیشن ہے. اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو جب تم ووٹ ڈالنے کے لیے جاؤ تو ان چیزوں کا خیال رکھو, جب تم عمل میں آؤ تو ان چیزوں کا خیال رکھو, جب تم وکیل بن جاؤ تو ان چیزوں کا خیال رکھو, جج بن جاؤ تو ان چیزوں کا خیال رکھو. تمہیں پارلیمنٹیرین بھی تمہیں کو بننا ہے, انسان کو, فرد کو ہی بننا ہے.
عالم بھی اسی کو بننا ہے, مولوی بھی یہی ہے, نماز بھی یہی پڑھا رہا ہے, تو حکمران بھی یہی ہے. یعنی زندگی کے جس دائرے میں بھی آپ ہیں وہاں پہ آپ کو ان اقدار کا لحاظ رکھنا. اگر آپ ان اقدار پر جو آپ کی میراث ہے اس پر کھڑے ہیں اور ایک اچھے انسان کے طور پر کھڑے ہیں, بااخلاق انسان کے طور پر کھڑے ہیں, اچھا سیاسی شعور رکھ کر کھڑے ہیں, اچھا سیاسی فہم رکھ کر کھڑے ہیں, اچھا معاشرتی سماجی فہم رکھ کر کھڑے ہیں, خدا کے ساتھ جڑے ہوئے انسان ہیں اور آپ کے اندر وہ اخلاق موجود ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ جس بھی واک آف لائف کے اندر ہوں گے, جو بھی سیگمنٹ آف لائف آپ کا ہوگا, اس کے اندر آپ اس اچھے انسان کے طور پر بیہیو کریں گے. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں. وہاں تحریک چلانے سے مطلب یہ نہیں ہے ہم کوئی ایک چیز اٹھائیں گے. یہ ایجوکیشن اصل ہے. اچھا, میرا اسی سے متعلق انسانی تعلیم, میرا اسی سے متعلق ایک سوال ہے اور بالخصوص آپ سے ہے کہ جس وقت استاذ بھی اگر اس کا جواب دے دیں کہ جس وقت ہم یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ اب ہم نے بھی آگے پیغام پہنچانا ہے, اب ہم نے بھی آگے دعوت پہنچانی ہے, تو ہمارے تجربے میں ابھی تک یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا دھیان دوسرے کی طرف جاتا ہے کہ اب ہم نے آگے دعوت دینی ہے, آگے پیغام دینا ہے, اس میں پھر اپنی تربیت کا عمل رکتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں, آپ یہ پیغام لے کے ہرگز نہ کھڑے ہوئیے. آپ سے یہ تقاضا بھی نہیں ہے. آپ سے تقاضا یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوتے چلے جائیں وہ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں. ہر ایک آدمی اپنی تربیت پر کام کرنا شروع کر دے, اور معاشرے میں الٹیمیٹلی جب میں کوئی چیز اپنے لیے سیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس کا اظہار بھی کرتا ہوں. ہم گھروں میں بھی یہی کرتے ہیں. یعنی باپ باہر سے کوئی بات سیکھ کر آ رہا ہے یا اس کو کوئی نیا تجربہ ہوا ہے تو آ کر ذکر کرتا ہے, بات کرتا ہے. تو ہمارا بنیادی مقصد تو میری تربیت ہونا چاہیے, میری بہتری ہونا چاہیے, مجھے ان اقدار پر کھڑے ہونا ہے, مجھے اس طرح کا اعلیٰ انسان, اس طرح کا اعلیٰ اخلاق کے انسان بننا ہے. یہ ہے بنیاد. اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو میں ٹھیک سمجھا ہوں اس کا ذکر بھی کروں گا, اس کو آگے پہنچانے کی کہ میرے جیسے اور لوگ جن کے ہاں یہ کمی ہے یا کوتاہی ہے ان تک بھی بات پہنچے کہ میں نے یہ سیکھا ہے اور میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اصل میں اس تحریک کا بنیادی مقصد بنے. اس تحریک کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ تحریک کچھ نہیں ہے اگر آپ عمل میں نہیں ہیں. آپ نے اگر کسی بات کو کسی معاشرے میں لے کر کھڑے ہونا ہے تو یہ سب سے بڑی اقدار میں سے ایک قدر ہے کہ آپ کا اب خود اس پر پوری طرح سے کھڑے ہونا. فرینڈز آف المورد تبلیغ کا گروپ نہیں ہے. یہ بالکل میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, چونکہ ہم جس سوسائٹی میں اب فرینڈز آف المورد بن رہے ہیں اسی سوسائٹی میں پہلے سے بھی بہت ساری تحریکیں موجود ہیں, اور چونکہ وہ ایک ہی طرح سے ساری تحریکیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اسے تاثر یہی آتا ہے ہماری اپنی. شاہزمان, فرینڈز آف المورد میری تلاش کا سفر ہے, آپ کی نہیں. میں اور آپ اس میں شریک ہو جائیں گے. ہم ایک دوسرے کے لیے آپ کو تلاش کرنے میں اور میں اپنے آپ کو تلاش کرنے میں, آپ میری مدد کریں گے, میں آپ کی مدد کروں گا. اس کے علاوہ یہ کوئی اور کام نہیں کر رہی. اگر وہ تبلیغ والا پوائنٹ آپ تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک آئیڈیا میرے پاس ہے, میں وہ ایک ایک کو پکڑ کے سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے اپنا لیا اپنے لیے, جتنی ویلیوز مجھے سمجھ آ گئیں میں نے اپنا لی. اب میرے بھائی نے پوچھا تم بڑے تبدیل ہو گئے ہو, کیا ہے؟ میں نے یا بہتر ہو گئے ہو, یا میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بھئی یہ چیزیں کرنے کی, جہاں میرا دائرہ اختیار ہے وہاں تو میں بتاؤں گا ہی. لیکن جو محلے میں لوگ ہیں, ہمسائے ہیں, وہ بس آپ کو دیکھ کر پوچھ لیں تو بتا دیجیے. ساجد بھائی, یہ معاشرے میں سماج میں کوئی عجیب بات ہے کہ جیسے ہی آپ انسانی بہتری پر بات کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں کہ آپ کسی جگہ سے اچھی سبزی اٹھا کے لے آئیں نا تو آپ 4 لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ فلاں دکان والے سے سبزی اچھی ملتی ہے, فلاں دکان والے سے دودھ بہت خالص ملتا ہے اور اس میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ کوئی تبلیغ بھی نہیں بنتی. اس کو تبلیغ کہا جا سکتا ہے نا, آپ ایک بات کو باقاعدہ مارکیٹ کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. جیسے انسانی تربیت کا عمل سمجھ میں آتا ہے تو سب سے آسان کام کیا ہے؟ یہ سب سے آسان کام ہے, اور ہمارے ہاں ساری تحریکیں اسی پر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ آسان ترین کام یہ ہے کہ شاہزمان تم ٹھیک نہیں ہو, تمہارے ہاں یہ غلطی ہے, تم اس کو ٹھیک کر لو, تمہاری یہ تہذیب ٹھیک نہیں ہے, تم ثقافتی طور پہ ٹھیک جگہ نہیں کھڑے, تم سماج اور معاشرت کو نہیں سمجھ رہے, تمہارا سیاسی شعور اچھا نہیں ہے, یہ تم سے متعلق ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ساری گفتگو اس پر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بہتر ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوا یا نہیں ہوا, یہ آپ میرے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے, میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیں گے, فیصلہ بھی نہیں کریں گے بلکہ اس میں شامل ہو جائیں گے کہ آئیں جواد بھائی ہم مل کے دیکھیں میرے ہاں یہ بہتری ہوئی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ میری طبیعت میں, شخصیت میں بہتری آئی ہے, آپ دیکھیں اس سے میرے گھر میں یہ بہتری آئی ہے, میرے بچوں میں یہ بہتری آئی ہے,
تو میں نے یہاں سے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں. اب ہم اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اور کیا پہنچانا ہے؟ نہ کوئی غامدی صاحب پہنچانے ہیں, نہ کوئی ساجد حمید صاحب پہنچانے ہیں, نہ کوئی جواد صاحب کی بات پہنچانی ہے, کچھ بھی نہیں پہنچانا. آپ کو کچھ چیزیں جو صرف سم اپ کر کے بتا دی گئی ہیں. مثال کے طور پر آپ لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں تو یہ فلاں چیز جو ہے یہ تو بنتی نہیں ہے, آپ نے کیوں کڑی کر دی اس کے اندر. وی آر اوپن, گفتگو کریں گے, بات کریں گے. تو یہ تو جن اقدار کی بات ہو رہی ہے یہ تو بنیادی اقدار ہیں, اس کا تعلق تو کسی اس چیز سے نہیں ہے, نہ مذہب سے نہ مسلک سے, بالکل. کسی چیز سے. آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تحریک کا مزاج انٹروسپیکشن کا ہے, اپنے اندر جھانکنے کا اور اپنی تلاش کا. بالکل ایسا ہی. بلکہ ہر تحریکی قمر یہ بھی ایک تہذیبی چیز ہے جس کو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. شاید ایک بڑی قدر ہے وہ یہ کہ میں ہوں اور میں جواب دہ ہوں, مجھے بہتر ہونا ہے, اور معاشرہ میرے جیسے بہت سارے مجھ سے بنتا ہے. تو میں ایک مجھ ہوں, آپ ایک مجھ ہیں. یہ جو ہے نا تم تو کیا کر رہے ہو, کیوں کر, یہ جو بھی ساجد صاحب نے مثال دی تھی آپ کو کہ ہمارے ہاں جب کبھی بھی کہیں پہ انقلاب ایران ہو یا سعودی عرب کی تحریک ہو یا ایک اسی طرح سے افغانستان میں یہ معاملہ ہے, اور عرب ریاستوں کے اندر تو اور بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح کے کام ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بھی مسلسل کوششیں جاری رہتی ہیں, اور ہمارے ہاں بھی جاری ہے. یعنی آپ دیکھیں ساری کی ساری گفتگو کا مقصد ایک ہوتا ہے, آپ پر نفاذ. یعنی میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دوں کہ میں اشارہ توڑ رہا ہوتا ہوں اور جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, گزر گئے. ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی اصل میں تمہارے مسلمان ہونے, دوسرا کرے گا, دوسرا اشارہ توڑے گا اس کو گالی دے دیں گے, اس کو گالی دے دیں گے. اپنے نہیں, اپنا کام اچھا تھا, دوسرے کا کام غلط ہے. تو یہ بتانا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور تمہیں ہی بہتر ہونا ہے. یعنی اگر 500 لوگ ایک سگنل توڑ کر جا رہے ہیں, کراس کر جا رہے ہیں, نہیں رک رہے, اور تم اکیلے رکے ہوئے ہو, تو یہی ہے تمہاری وہ قدر جس پر تمہیں کھڑے ہونا تھا. یہ سکھانے کی کوشش ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کرو, سگنل کے آگے آ کے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو روک روک کر یہ بتانا شروع کر دو کہ دیکھو تمہیں سگنل نہیں توڑنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے ہم. اس سے تو معاشرے میں پہلے بھی فساد ہی پیدا ہوا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا. بات کرتے رہیں گے, بات بتاتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکل سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہی نہیں کچھ سکھانے کی. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سب گزر رہے ہوتے ہیں, ایک بائک والا, ایک گاڑی والا, ایک سائیکل والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بتی لال ہے, میں نے رکنا ہے, اور پیچھے لائن لگ جاتی ہے. تو یہ انسان ایسے ہی بیہیو کر رہا ہوتا ہے. آپ نے بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا اس میں. اس طرح کی جو تحریکیں جو تربیت کے پرپز لے کر آتی ہیں اس میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ خاص قسم کا پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ایک لے پرسن بھی اپنی تربیت کے لیے اس کو جوائن کر سکتا. تو میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. اس میں ہم آپ نے اچھا ایک انسان کا لفظ استعمال کیا ہے, اس سے کافی کچھ کلیئر ہو گیا, لیکن پھر بھی ہم خواتین کا, بات سے مجھے یہ لگا کہ شاید آپ کو یہ خیال ہوا ہے کہ شاید اس لیے ڈسکریمنیشن ہو جائے گی کہ انسان میں آتے نہیں. نہیں بھائی انسان کی بات ہو رہی ہے. بالکل. ساجد صاحب نے بھی اپنی پوری گفتگو میں کہیں مرد اور عورت کی تو کوئی بات ہی نہیں. بالکل. لیکن ہم کچھ ہماری سوسائٹی میں کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, تو ہم اس میں خواتین کا جو اسکوپ ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں اس میں؟ میرے خیال میں اس میدان میں خواتین کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, ان کو سب سے آگے ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے اوپر اگلی نسلوں کا مدار ہوتا ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو, یعنی مائیں جو ہیں وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں پہلے 4-5 سال میں بچے کے ساتھ. اگر وہ اپنی ان ویلیوز کو سیکھ لیں تو سمجھیے کہ اگلی نسلیں تبدیل ہو گئیں. یہ لازمی بات ہے. خواتین کی بہت اہمیت ہے اس میدان میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ہر مرد اور عورت پہ یہ سیکھنا لازم ہے. ساجد صاحب دیکھیں, یہ بھی ایک وہ چیز ہے نا جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے, وہ بھی کچھ دن میں آ جائے گا. کچھ ماؤں کے ساتھ, کچھ بچیوں کے ساتھ جو ہونے والی ظاہر ہے کہ مائیں ہیں کل کی, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بات کی ہے. ہم اس پر بھی کچھ کام کر رہے ہیں, اسی حوالے سے کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بھی بات کی تھی بڑی بنیادی بات ہے. اب دیکھیں ہم نے کچھ چیزیں لیں اور اس کے بعد اس کو ہم بھول گئے کہ اصل میں ہمارے کرنے کا کام کیا تھا. یہ بات کہ ماں ہے اور اس نے ایک تربیت کرنی ہے اور اس ماں کی ایک حیثیت ہے اور اس کو اس حیثیت سے جاننا ہے, یہ بالکل بھلا دی ہم نے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے لاوارث بچے نہیں ہوتے,
کیونکہ ماں اگر تربیت یافتہ نہیں ہے، فیکٹری ٹھیک نہیں ہے، تو پروڈکٹ ٹھیک نہیں نکل سکتی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اصل میں یہ اب نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں کہ والد اور والدہ دونوں دو مختلف میدانوں کی تربیت کرتی ہیں. جو باپ نے تربیت کرنی ہے وہ باپ ہی کرے گا، ماں نہیں کر سکتی. جیسے کہتے ہیں بچوں کو ایک فادر فگر کی ضرورت ہے. ہاں، اور جو ماں تربیت کرتی ہے وہ ماں ہی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک انہوں نے اسٹڈی کی تو اس میں ان بچوں کو لیا جن کے باپ نہیں تھے، سنگل مدر پیرنٹ کے کام کر رہی تھی، اور ان بچوں کو لیا جن کے سنگل پیرنٹ فادر تھا. تو دونوں کے مزاجوں میں عجیب و غریب بات دیکھی گئی کہ جو ماں کے بچے ہیں، ماں نے پالے ہیں، وہ سوشلائز کرنے میں بہتر ہے، اور جو باپ نے پالے ہیں وہ ریاضی میں، کاروبار میں بہتر ہیں. تو دونوں کی ضرورت ہے. تو سوشلائز چونکہ ماں نے سکھانا ہے، تو یہ ساری ویلیوز سوسائٹی سے، یعنی کہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ آٹومیٹیکلی ماں کی طرف جانی چاہیے. میں نے اس وجہ سے یہ بات کہی تھی. اچھا جواد بھائی، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو لوگ فرینڈز آف المورد بنیں گے ان کو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جو غالباً دانش سرا سے ریلیٹڈ ہیں، المورد سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہیں. میں چاہتا ہوں ان کا تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ جب لوگ جوائن کریں گے اس تحریک کے ساتھ تو کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کے لیے منعقد کی. دانش سرا سے متعلق تو ساجد صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے. میں تو جو دوسرا پہلو ہے اس کا، اس میں تھوڑا سا ایک تعارف میں بیک گراؤنڈ میں کرانا چاہوں گا. دیکھیں، ہم جس وقت یہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ اب مل کے کچھ کام کرتے ہیں، کچھ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، بات کرنی شروع کی، ان کے مسائل کو دیکھنا شروع کیا، تو ایک بہت بڑا گیپ جو نظر آیا، بہت ہی بڑا گیپ، وہ یہ کہ بات نہیں سنی جا رہی، یعنی گفتگو نہیں ہو رہی، ڈسکشن کی وہ جگہ ہی نہیں پیدا ہو رہی، سوال اٹھ رہے ہیں، ایڈریس نہیں کیے جا رہے. اس کے نتیجے میں وہ پریشر کوکر بننا شروع ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے یعنی سکھانے والا، بتانے والا، استاد، ماں، باپ، بہن، بھائی، وہ گئے. کچھ دیر کے بعد جب وہاں سے بھی تشفی نہیں ہوئی تو پھر خدا گیا، پھر دنیا گئی، پھر ایک اور ماحول بن گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سوال بہت معمولی نوعیت کا پیدا ہوا تھا، وہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ اس پر کوئی بات کی جائے. تو ظاہر ہے کہ اب بات کرنی ہے تو کیسے ہوگی؟ تو ہم نے یہ کہا کہ اوپن مائک سیشنز شروع کیے، 4-5 سال سے اب چل رہے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ سیشنز جو ہیں یہ ہم اسی طرح دنیا بھر میں لے جائیں، مختلف شہروں میں، ملکوں میں، پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں یہ پہنچ جائیں. اور یہ درخواست کی کہ کچھ لوگ وہ ساتھ میں شریک ہوں، وہ دیکھیں گفتگو کیسے ہو رہی ہے، کس طرح سے دوسرے کی بات سنی جا رہی ہے، کس طرح سے مسائل پر ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے اختلاف کیا جا رہا ہے، تو اس کو پہنچایا جائے. تو ایک ایکٹیویٹی تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اچھا یہ جب پہنچایا جائے تو لوگ کیا کریں، یعنی لوگ کیسے شریک ہوں ہمارے ساتھ، کیسے وہ تعاون کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کے پاس کوئی دفتر میں جگہ ہے، آپ کے پاس کوئی بیٹھک ہے، آپ کے پاس کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے، ہفتے میں 1 دن، 15 دن میں 1 دن، کچھ لوگ جو آپ کے علاقے سے ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور کھل کر ہر موضوع پر گفتگو کی جا سکتی ہے. اور وہاں پر وہ ماحول بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں یہ تاثر بھی ختم ہو کہ ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تو ہم لڑائی ہی پر اٹھتے ہیں یا مار کٹائی ہی پر اٹھتے ہیں. یہ بھی تاثر ختم کیا جائے. تو یہ اس کا ایک ذریعہ ہم نے وہاں اور ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ بات کرتے ہوئے آپ کو جج نہ کیا جائے. جی بالکل بالکل. صرف ججمنٹ ہی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو فتویٰ بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. تو یہ بھی ایک بنیادی وہ چیز تھی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم ساری صاحب اس کا تعارف تفصیل سے کرا دیں گے کہ ہم یہاں دانش سرا میں، یعنی خانقاہ کی طرز کے اوپر، جو انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ اس کے جو ذہنی مسائل ہیں، اس کے جو سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، جن چیزوں کو وہ اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتا، گھر والوں سے تعلقات ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بچوں کی تربیت ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہ کام ہمارے ہاں خانقاہیں کر رہی تھیں اور اس تربیت میں مسلسل شریک رہی ہیں. تو اس کو بھی کچھ ریگولیٹ کیا جائے، لوگ یہاں پر آئیں، آ کے ٹھہریں، ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوں،
تو ہم نے یہ کہا کہ ہم 3 مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہو جایا کریں اور 2-3 دن مسلسل اسی طرح کی ایک دوسرے کی تربیت ہی کا کام ہم کرتے رہا کریں. اسی طرح پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم سال میں ایک مرتبہ ایک سرائے بسائیں گے, عارضی سا سرائے جو کچھ دن کے لیے بسا کرے گا, اور اس میں لوگ آئیں گے اور اس کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, اس پر گفتگویں بھی ہوں گی. تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہم نے شروع کر دی. تو یہ اس طرح کا ایک کمپریہنسو سی چیز بنانے کا ارادہ ہے, کوشش شروع کر دی ہے. کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں ابھی تو یہ نہیں پتا. جو فی الحال چیزیں میسر ہیں جو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس میں ایک یہ ہے کہ ہم 5 دن یہاں لوگ ہمارے اسکالرز بیٹھتے ہیں. تو لوگ دانشورا میں جس جگہ ہم بیٹھ کے اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں یہی جگہ ہے. اس میں جو اسکالرز بیٹھتے ہیں وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ لوگ آئیں, اپنے یہ تمام مسائل دین اپنانے میں, یہ ویلیوز اپنانے میں جو ان کو مشکلیں ہوں, رکاوٹیں ہوں, مشورہ کریں, اپنے ذہنی اپنے خاندانی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں آئیں. کوئی اشکالات ہیں, کوئی مذہب پر اعتراضات ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں جو بھی ایمان کے پہلو سے, عمل کے پہلو سے, معاشرے میں اچھے فرد کے طور پر رہنے کے لیے جو ان کو ضرورت ہو, یہاں ہمارے اسکالرز 5 دن بیٹھتے ہیں, سوموار سے پیر سے لے کر جمعہ تک. ٹھیک ہے جی, ہفتہ اور اتوار بند ہوتا ہے, لیکن یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان 2 دنوں میں بھی کوئی پروگرام شروع کر لیں. تو اس میں لوگ آ کے شام کے وقت میں ہوتا ہے, لوگ اپنے دفاتر سے فارغ ہو کر یہاں آ سکتے ہیں. اس میں ایک دن درس قرآن ہوتا ہے اور ایک دن اوپن مائک سیشن. جی, ان میں شامل ہے ایک دن درس قرآن اور ایک دن درس قرآن کے بعد میں الگ سے بیٹھتا ہوں اس کے لیے. اور جو اوپن مائک ہے اس یہ تو شروع سے ہی ایسے انہی چیزوں کو دیکھ رہی ہے, تو کوئی آ کے اپنا مسئلہ اس میں ڈسکس کر سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے ہاں, جو آنا چاہیں آئیں. باقی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تعارف کرا دی ہے, جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں. جی, اس میں فرینڈز آف المعرض کے لیے اتنی ایکٹیویٹیز المعرض فراہم کر رہا ہے. اس میں رمضان آنے والا ہے, تو رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ ایک تو ساجد صاحب اور سارے جو باقی اسکالرز ہیں, طالب محسن صاحب ہیں, رفیع صاحب ہیں, اظہار صاحب ہیں, عمار صاحب ہیں, اور اس طرح کے جو ہمارے اسکالرز ہیں, ان کی ہر سال کی طرح نئے پروگرام اور ویڈیوز آئیں گی اس رمضان کے اندر. وہ تو آ ہی رہی ہیں, لیکن جو یہاں دانش سرا میں یا فرینڈز آف المعرض کے لیے الگ سے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں. رمضان کے موقع کے اوپر سب لوگ بہت ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے, روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خیال ہوا کہ صرف لوگ جاتے ہیں اور تراویح پڑھ کر آ جاتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو اس طرح سے کچھ اس کو ڈیزائن کیا جائے کہ جس میں جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنا قرآن سمجھایا بھی جائے, بتایا بھی جائے, اور جب وہ نماز پڑھی جا رہی ہو تو جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ اس وقت جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم. تو اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹی بنانے کا انشاءاللہ پلان ہے. دعا کریں کہ وہ بھی اس میں ہم کامیاب ہوں. ساجد صاحب, فرینڈز آف المعرض ویکینڈ اسلامک اسکول سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے جو ہمارے کورسز ہیں وہ آن لائن آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں. کورسز کی نیچر اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی ہیں. اس میں بچوں کے لیے ہم نے جو پورے 6 لیولز کے کورسز بنائے ہوئے ہیں. اس میں اخلاق پر اور سیرت النبی پر اہم کورسز ہیں جو ان کی شخصیت کی تعمیر میں کام آتے ہیں. اور جو بڑوں کے لیے ہیں اس میں ہمارے پاس انگلش میں اور اردو میں اسلام اسٹڈی سرکل کے نام سے کچھ کلاسز چل رہی ہیں. ایک کلاس جو ہے وہ قرآن مجید کی اسٹڈی پہ چل رہی ہے. ایک میزان جو غامدی صاحب کی کتاب ہے اس کے اوپر چل رہی ہے. اور جنرل جو اسلام کا نام سے کورس ہے وہ بھی ہے. تو اس میں آپ آن لائن اس میں شریک ہو کر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ لائیو بھی ہوتے ہیں اور ریکارڈڈ بھی موجود ہیں. جو اپنی پیج سے کچھ چیز سیکھنا چاہتا ہے وہ ریکارڈڈ میں جوائن لے سکتا ہے, رجسٹریشن کر سکتا ہے اس میں. اور جو لائیو میں بیٹھنا چاہے گا تو وہ اس کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ جو ہے almuradinstitute.org, اس میں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کورسز کو. یہ کورسز تو سب کے لیے موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ فرینڈز آف المعرض کے لیے آپ کو کچھ اس میں آفر دینی چاہیے. ہمارے پاس المعرض میں لائبریری بھی موجود ہے, ہماری اپنی پبلیکیشنز بھی ہیں. تو جواد صاحب اگر آج کچھ ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیں دونوں چیزوں پہ تو بہتر ہے. اچھا شاہزمان, اس میں ہمارے پاس کیونکہ پہلے جگہ کم تھی تو ہم بہت زیادہ انکریج نہیں کر پاتے تھے. اب تو ہماری خواہش ہے کہ جگہ موجود ہے, لوگ دوسرے شہروں سے آ سکتے ہیں, آ کے ٹھہر سکتے ہیں,
جو اسکالرز جہاں موجود ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں, ان کے پڑھنے کی جگہ موجود ہے, ان کو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی. اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک فرینڈز کا سرکل بنا دیں گے تو بہرحال ان کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ذرا دوسروں سے بہت بہتر طریقے سے کچھ ڈسکاؤنٹس مل جائیں, کچھ کمپنسیشنز ہو جائیں, کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں, وہ ضرور کر لیں گے. اچھا, اس لسٹ میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ فرینڈز آف المورد کی غامدی صاحب کے ساتھ بھی کچھ سیشنز ہوں گے, تو اس کی اگر کچھ تھوڑی سی تفصیل بتائیں. ہاں جی, ہم نے ایک تو غامدی صاحب کا اوپن مائک چل رہا ہے اب ہر ہفتے, اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اب یہ شامل کر دی ہے بات کہ جو لوگ بھی کوئی اعتراض رکھتے ہیں, کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں, کوئی غامدی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی براہ راست ان کے ساتھ کوئی اشکال بیان کرنا چاہتے ہیں, تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں ای میل پہ, اور ان کے لیے ہم اس کا ارینجمنٹ. اور فرینڈز آف المورد کو ترجیح؟ جی ظاہر ہے کہ وہ ترجیح دے دیں گے. اسی طرح سے جو یہاں جب غامدی صاحب آتے ہیں تو وہ سال میں ایک آدھ دفعہ آتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, اور اس دفعہ بھی جب ہم نے ارینجمنٹس کیے تو بہت سے لوگ ناراض تھے. تو جو لوگ پہلے سے متعلق ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک ترجیحی بنیاد کے اوپر ہم یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ پہلے ان کو ملوا دیا جائے, یا ان کے لیے الگ سے کوئی ایک آدھ پروگرام ایسا رکھ لیا جائے جہاں وہ تشریف لے آئیں اور ان کی ملاقات بھی ہو جائے. جو ہمارا سرائے ہوگا سالانہ, اس میں بھی وہ آ سکتے ہیں, تو غامدی صاحب اس میں موجود ہوں. سالانہ سرائے میں تو اصل میں انوائٹ ہی ہم صرف المورد فرینڈز آف المورد ہی کے لوگوں کو کریں گے, کیونکہ وہی لوگ ہوں گے جو دلچسپی رکھتے ہیں. ہمیں کوئی اجتماع کے لیے اجتماع نہیں کرنا, کوئی مجمع نہیں دکھانا, کوئی سیاست نہیں کرنی. اصل میں تو وہ بسانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے شہروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں اکٹھے ہو پاتے, تو کوئی ایک جگہ ایسی متعین کی جائے اور دن رکھ لیا جائے سال میں جس میں وہ لوگ آ جایا کریں, یہاں تشریف لے آئیں اور کچھ دن وہ اس سارے ماحول میں گزار سکیں. اچھا, اسی سلسلے میں المورد نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ المورد کے اسکالرز مختلف شہروں کے وزٹس رکھیں گے. المورد سوسائٹی کے لوگ, جواد صاحب, یہ سب لوگ مختلف شہروں کے دورے کریں گے اور وہاں پہ مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا. یہ پہلے یہ والا کام ہو جائے, یعنی ابھی تو اس پروسیس میں ہیں کہ سب جگہوں سے لوگ اپنے فارمز فل کر لیں, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے. پھر ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ان کو شہروں پہ انٹرسٹ کے لحاظ سے, ان کے کوالیفیکیشنز کے لحاظ سے ہم تقسیم کر لیں. کچھ ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے, جس کا جس طرف انٹرسٹ ہے, جو اس کی ڈومین ہے اس میں, جی بالکل وہ کام کر سکتے ہیں. وہ جب ہم کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مختلف شہروں میں ہوں گے لوگ. تو یہ اگلا مرحلہ تو اس کے بعد شروع ہوگا جب کچھ لوگ متعین علاقوں کی بنیاد پہ باہمی واقفیت ہو جائے تو تبھی ہے نا, ورنہ تو اکٹھے کیسے کریں گے لوگوں کو. تو اس میں یہ ہے کہ جو بار بار ایک اعتراض آ رہا ہے کہ جلدی کیوں نہیں ہو رہی, کوئی اپ ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی, تو یہ صبر تحمل والا ہی کام ہے. اصل میں آپ لوگوں کو یہ جو ہماری ایک قومی مزاج میں جلدی ہے, آپ دیکھیں آپ کو ٹریفک کے نظام میں نظر آئے گی, آپ کو بندے ٹھیک کرنے میں نظر آئے گی. آپ یہ چاہیں گے کہ ساری چیزیں بس دنوں میں کوئی مسیحا, کوئی آدمی اٹھے گا اور وہ سب چیزیں, ایسے نہیں ہوتا. وقت لیتی ہیں چیزیں, آہستہ آہستہ. ہم ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں, اس کام میں بہت سی چیزیں ابھی ہم خود سیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے, بہت سے مسائل آ رہے ہیں, ان کو بیک گراؤنڈ میں بہت سا کام کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کو ذرا اس وجہ سے وقت لگ رہا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بینر بن گیا ہے, ہم نے کہا فرینڈز آف المورد آپ رجسٹر کر لیں تو اگلے دن سے کوئی نظام اس کا وجود میں آ جائے گا اور سب, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کچھ چیزیں ہم نے پہلے کیں, ان کو اندازہ ہوا کہ ٹھیک نہیں ہے, بہتر کیا. پھر کچھ اور تجربات کیے جو رجسٹریشن کے حوالے سے تھے, اس طرح کی چیزیں تھیں, ان کو کیا. اب بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم جو لوگ رجسٹر کر چکے ہیں ان کے ساتھ آن لائن ایک پریزنٹیشن رکھ کر اور اس کے اوپر ہم کچھ کام کر کے اس کو باقاعدہ شروع کر دیں. آپ ہی لوگوں میں سے لوگ ہیں جو, قمر صاحب بھی کام کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, جس میں باقاعدہ لسٹنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو سیگمنٹائز کر رہے ہیں, ان کو مختلف کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اسی طرح سے شہروں کی بنیاد پر ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک لمبا کام ہے. جیسے یہ مکمل ہوگا تو پھر رابطے شروع ہو جائیں گے
کیونکہ بنیادی کام نہیں ہوا ہوگا تو آگا دوڑ پیچھا چوڑ والا معاملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں. اچھا، میں اسی سے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے اپنے جواب میں ایک کلو بھی دے دیا، لیکن میں چاہتا ہوں وہ کلو کھل جائے. اب بات یہ ہے کہ ایک اختصار کے ساتھ اگر آپ اس کو سمرائز بھی کر دیں جو ساری آپ نے گفتگو کی، کہ اصل میں ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے المورد، فرینڈز آف المورد کو کیا فیسیلیٹیٹ، کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، وہ چیزیں بھی آپ نے بیان کر دیں. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی کیمپینز ہوتی ہیں یا پروجیکٹس ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی اس کو کہہ لیں، اس میں پھر ایک باقاعدہ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ نے بولا کہ آپ کوئی کانفرنس وغیرہ آن لائن، تو اگر آپ اس کو متعین طریقے سے بتا سکیں کہ کوئی انوگرل سرمنی یا اس کا جو کوئی کک سٹارٹ کا ایک معاملہ ہے، اس کے لیے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اور کب تک یہ چیز ایکسپیکٹڈ ہے، تاکہ لوگ بھی ذہن بنا لیں، ہم بھی بنا لیں. دوستوں کی بیٹھک میں، محفل میں بیٹھے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست منصوبہ لے کر آتا ہے تو 10 دوست وہاں بیٹھے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بہتری ہو سکتی ہے، اس میں یہ کام ہو سکتا ہے، اس کو ہم مل کے ایسے بہتر کر سکتے ہیں. تو جب ہم فرینڈز کہہ رہے ہیں تو یہ تو مل کر، ہاتھ ملا کر، ایک دوسرے کا ہاتھ بن کر ہمیں یہ کام لے کر چلنا ہے. یہ جو میں نے آپ سے بھی عرض کیا شروع میں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ بتانا آپ سے مراد یہ تھی کہ ہم سب لوگ. جی بالکل، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ مجھ سے شروع ہوگی بات، تم اور آپ نہیں ہوگے، میں، آپ، ہم سب شریک ہیں. ہمیں یہ چیزیں بھولنی ہی نہیں چاہیے تھیں جن کی یاد آج ہمیں ستا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات کریں. تو اگر ایک چیز بھولنی ہی نہیں چاہیے تھی اور آج کو یاد کرانے لگا ہے تو زیادہ وقت تو نہیں لگنا چاہیے سمجھنے میں، لیکن ہم عام طور سے بھولی ہوئی چیزوں میں بہت وقت لے لیا کرتے ہیں. 2025 کو فرینڈز آف المورد کا سال ڈکلیئر کیا ہے، اس بات کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا. دیکھیں، یہ کچھ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میں نے نہیں کیا، اس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے جو فرینڈز آف المورد کو لے کر چل رہے ہیں، جو اس کی کور ٹیم ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں. قاسم ویمن سوسائٹی کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں، آپ اور زید المورد سوسائٹی کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ترتیب دے رہے ہیں. قمر صاحب جو ہیں وہ یہ فرینڈز آف المورد کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں کانٹینٹ کی چیزوں کو بھی. معاذ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، سجاد صاحب کام کر رہے ہیں، عبداللہ ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، فیصل ہیں. نہیں، میں کسی کا نام بھول نہ جاؤں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے طے کی ہیں، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ لے کر چلیں، آپ ان چیزوں کو اور آگے بڑھائیں. تو آپ لوگوں کی تجویز یہ تھی کہ ہم ایز سوسائٹی المورد، فرینڈز آف المورد کا سال قرار دینا چاہتے ہیں 2025 کو، تاکہ اس میں ہم اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو ہم نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کریں. تو یہ تو کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے جو کچھ آپ لوگ. اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کو پوری طرح لانچ ہو جانا چاہیے، آپ کا پہلا ابتدائی کام اس سال میں مکمل ہو جانا چاہیے، جو کہ ڈیولپمنٹ اس کی اسٹرکچرل ہو سکتی ہے. ہمیں انشاءاللہ اس کو آج ہم نے فرینڈز آف المورد کے بارے میں ساجد حمید صاحب اور جواد غامدی صاحب سے گفتگو کی، اور اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اس کے لیے میں ڈاکٹر ساجد حمید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جواد بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.